مسئلہ تو ہر گھر کا ہے، مہنگائی کا عذاب بہت مسلط ہو چکا ہے، بجلی کے بل ناقابل برداشت ہیں، آئی پی پیز واقعی خون نچوڑ رہی ہیں، تنخواہ دار طبقے کے اوپر جو نئے ٹیکسز کا سسٹم بنایا گیا ہے یہ کسی صورت میں بھی درست نہیں ہے، پیٹرول کی قیمت بھی بڑھ گئی ہے، اشیاء خورد و نوش اس کی قیمت بھی بڑھ گئی ہے، تاجروں کے لیے بھی مشکل ہو گئی ہے، مزدوروں کے لیے بھی مشکل ہو گئی ہے، کسانوں کے لیے بھی مشکل ہو گئی ہے، صنعت کاروں کے لیے بھی مشکل ہو گئی ہے۔ لیکن پھر وہ سوال یہ کرتے ہیں کہ یہ سب تو ٹھیک ہے لیکن حکومت بیچاری کرے تو کیا کرے؟ وہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ ہم تو آئی ایم ایف کے پروگرام میں شامل ہو چکے ہیں، اور جب ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں شامل ہو گئے ہیں تو پھر کیسے ممکن ہے کہ ہم اس کے خلاف کوئی قدم اٹھا سکتے ہوں؟ لہذا ان کے سوال میں ہی یہ ترغیب پنہا ہوتی ہے کہ صبر کر لو، شکر کر لو، اس ظلم کو تقدیر سمجھ لو اور خاموشی سے اس ظلم کو سہ لو کہ پاکستان میں اس سے نکلنے کا کوئی راستہ موجود نہیں ہے۔ یہ کتنی خطرناک صورتحال ہے جو سوالوں کی صورت میں ہمارے سامنے آتی ہے، اور حکومت کی یہ کامیابی ہے، اس حکمران طبقے کی یہ کامیابی ہے، یہ چند گنتی کے لوگوں کی یہ کامیابی ہے کہ 25 کروڑ لوگوں کو وہ یہ قائل کر رہے ہیں کہ یہ ظلم جو تم سہ رہے ہو یہ تمہاری تقدیر ہے، اس کو قبول کر لو۔ تمہارے بچے جو تعلیم سے محروم ہیں یہ تمہاری تقدیر ہے، اس کو قبول کر لو۔ یہ جو مہنگی مہنگی فیس ادا کر کے اپنے بچوں کو تم تعلیم دلاتے ہو بلکہ تعلیم خریدتے ہو، یہ تمہاری تقدیر ہے، اور کوئی معیاری تعلیم ریاست یا حکومت کی ذمہ داری نہیں، وہ یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آئی پی پیز اور حکومتی جماعتیں ہر دور میں مل کر جو تمہارا خون چوستے رہے ہیں، اور 8-9 ہزار ارب روپے پچھلے 10 سال میں یہ تم سے کیپیسٹی پیمنٹ کے نام پر بغیر بجلی کی پیداوار کے تم سے حاصل کر چکے ہیں۔ یہ تمہاری قسمت ہے، اس قسمت کو قبول کر لو، کیونکہ معاہدے ہیں اور ان معاہدوں کے خلاف ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو زہر اتارتے ہیں اپنے پروپیگنڈے کے ذریعے، میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں اور 25 کروڑ لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ ٹوٹل فراڈ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ دھوکہ ہے کہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا ہو سکتا ہے۔ ہماری جو ڈیمانڈز ہیں ان ڈیمانڈز میں ہماری ایک ڈیمانڈ یہ ہے کہ وزیر اعظم اعلان کرے کہ کوئی بڑی گاڑی یوز نہیں کرے گا۔ جب آج سے 40 سال پہلے ایک وزیر اعظم نے سب کو 1000 سی سی گاڑی میں بٹھا دیا تھا، تو آج 1300 سی سی کی گاڑی میں یہ کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ سرکاری گاڑی کوئی 1300 سی سی سے زیادہ نہیں ہوگی، اور وزیر اعظم ہو یا وزیر اعلیٰ، گورنر ہو یا کوئی بیوروکریٹ، سرکاری گاڑی استعمال کرے گا تو 1300 سی سی یا اس سے کم کرے گا، اس سے زیادہ نہیں کرے گا۔ صرف اس قدم کے اٹھانے سے تقریباً 250 سے 300 ارب روپے کا پاکستانی قوم کے خزانے میں فرق پڑ جائے گا۔ تم کیسے کہتے ہو کہ ٹیکس جمع کرنے کے لیے بجلی کی قیمت بڑھانا لازمی ہے؟ اپنی ذرا سی مراعات کم کرو، عیاشیاں کم کرو۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ ان کو فری پیٹرول ہم کیوں دیں؟ یہ فری پیٹرول استعمال کریں، ہم بجلی کے بم قبول کریں، یہ نہیں چلے گا۔ کوئی فری پیٹرول نہیں ہوگا، کوئی فری پیٹرول اب کسی کے لیے نہیں ہوگا۔ گاڑی چلانی ہے تو اپنی جیب سے پیٹرول ڈالو،
ورنہ بسوں میں جاؤ اور چنچیوں کے دھکے کھاؤ جس طرح ہماری مائیں بہنیں پورے ملک میں چنچیوں کے دھکے کھانے پر مجبور ہیں. تم عیاشیاں کرو، ہماری مائیں بہنیں دھکے کھائیں. اب یہ نہیں چلے گا. اس لیے ہم تیسری بات یہ کہنا چاہتے ہیں کہ فری بجلی، فری پیٹرول، بڑی بڑی گاڑیاں، میں بتاتا ہوں پیسے کیسے بچیں گے. ایک اندازہ ہم کر رہے تھے، تقریباً 4-4.5 لاکھ سرکاری گاڑیاں پورے ملک میں موجود ہیں اور ان میں سے 1.5 لاکھ بہت ہائی پاور گاڑیاں ہیں جو 3000 سی سی، 4000 سی سی، 2500 سی سی، 2600 سی سی اس کا ایوریج نکالے تو یہ لوگ ہم اب 1 کلومیٹر میں 1 لیٹر میں 3 سے 5 کلومیٹر سفر کرتے ہیں. اگر یہ 1300 سی سی پہ آئیں گے تو کتنی بچت ہو جائے گی. اور پھر یہ گاڑیاں اگر یہ فروخت کر دی جائے تو اس وقت تقریباً 1,500 ارب روپے کم از کم قومی خزانے میں فوری طور پر آ جائے گا. کیسے مسئلہ حل نہیں ہو سکتا؟ کیوں ہم تقدیر سمجھ لیں کہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا؟ اور میں آپ کو پھر بتاتا ہوں، کہتے ہیں تنخواہ داروں پہ جو ہم نے ٹیکس کا سلیب بنایا ہے، یہ سلیب ہماری مجبوری ہے. ہم سے IMF نے کہا کہ تنخواہ داروں کے ٹیکس میں اضافہ کرو. 368 ارب روپے ان تنخواہ داروں نے پچھلے سال ادا کیے ہیں. ہم تو چاہتے ہیں اس میں سے بھی کمی ہو، لیکن چلو 368 تو پچھلے سلیب میں تم نے وصول کیے ہیں. نیا سلیب قابل قبول نہیں ہے جس میں تم خون نچوڑ رہے ہو. اور جب تم یہ کہتے ہو کہ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے تو ہم تمہیں راستہ بتاتے ہیں. 5 ایکڑ زمین رکھنے والے کسان سے کوئی انکم ٹیکس مت لو. 10 ایکڑ والے سے کوئی انکم ٹیکس نہیں لو. 15 ایکڑ والے سے کوئی انکم ٹیکس نہیں لو. حالانکہ 15 سے 20 ایکڑ والا وہ کاشتکار ہوتا ہے جو ایک مڈل کلاس اور اپر مڈل کلاس کی طرح زندگی گزار سکتا ہے. لیکن اگر 20 ایکڑ والوں سے بھی تم کوئی ٹیکس نہ لو تو جو 20 ایکڑ سے اوپر زمیندار ہیں، جاگیردار ہیں، وڈیرے ہیں، خان ہیں، سردار ہیں، یہ لوگ 2.5 کروڑ ایکڑ زمین ان کے پاس ہے. ابھی تو میں یہ بات نہیں کر رہا کہ اس میں سے جتنی ناجائز ہے سب چھین لو اور عام کسانوں میں تقسیم کرو. وہ مطالبہ بھی آئے گا، لیکن پہلا مطالبہ تو یہ ہے کہ 20 ایکڑ سے اوپر جو کوئی بھی ہوگا وہ اگر آمدنی کا معقول حصہ دے، ان پر ٹیکس لگا دیا جائے تو تنخواہ داروں کا ٹیکس اس بوجھ کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی، نئے سلیب کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی. شہباز شریف صاحب اپنی کمیٹی کو یہ بتا دیجئے کہ کمیٹی میں بھی ہمارے ممبران بات کر لیں گے، لیکن ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ تم کہاں سے ٹیکس وصول کرو. اور آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ اگر تم نے سود کی لعنت ہم پر مسلط کی ہے، سود تو بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن جب تم یہ کہتے ہو کہ اس کا طریقہ کار بتایا جائے تو پھر ہم تمہیں یہ بتاتے ہیں کہ گریجولی اس کو کیسے کم کیا جائے. یہ جو 19.5% سود ہے، اس کے نتیجے میں کیا ہوا ہے؟ ہمارے اندرونی قرضے 43,000 ارب روپے کے، سب ملا کے 65,000 ارب روپے. صرف گزشتہ عرصے میں 14,000 ارب روپے کا ان ظالموں نے قرضوں میں اضافہ کیا ہے، اور سود میں ہمیں صرف 43,000 لوکل سود میں ہمیں 8,500 ارب روپے جمع کرانے ہیں. اگر تم ہر 2 مہینے میں 2% سود کم کرو تو اس کے نتیجے میں 8.5 کے بجائے صرف 5,500 ارب روپے اس لعنت میں تمہیں دینے پڑیں گے، جو کسی بھی صورت میں ویسے نہیں ہونی چاہیے. 3,000 ارب روپے اس سے بچ جائیں گے. اب بتاؤ، کیا تم اب بھی بجلی کی قیمت مہنگا کرنا چاہتے ہو؟ کیا اب بھی تم یہ ظالمانہ ٹیکس لگانا چاہتے ہو؟ تم اپنی مراد نہیں چھوڑتے، تم اپنی گاڑیاں نہیں چھوڑتے، تم جاگیرداروں پہ ٹیکس نہیں لگاتے، تم سود کی لعنت ختم نہیں کرتے، اور ہم سے کہتے ہو
کہ اپنی قسمت سمجھ کے اس ظلم کو برداشت کر لیں تو شہباز شریف صاحب اب یہ برداشت نہیں کیا جائے گا، تمہیں پیچھے ہٹنا پڑے گا، ہمیں حق دینا پڑے گا۔